پھر بغداد کے اندر جب پہنچے اب تو بغداد میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ جن کا بڑا شہرہ تھا. آپ لوگ جانتے ہیں، جو سٹڈی والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے. یہ امام المفسرین امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، ان کے مرشد کا نام ہے نجم الدین کبریٰ. حضرت نجم الدین کبریٰ سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاں قیام پذیر ہوئے. کتنا عرصہ؟ 2.5 مہینے پورے نجم الدین کبریٰ کی بیٹھک ان کے آستانے پہ رہے. پھر وہاں سے اجازت لی. پھر بغداد کے اندر یہ وہ وقت تھا جب شیخ المشائخ قطب الاقطاب غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا دورہ تھا. یہ معین الدین بغداد کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور آپ کو لطف آنا ہے اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، صرف عقیدت ہی نہیں، حضرت غوث پاک معین الدین کے خالو زاد ہیں، خالہ زاد بھی ہیں. آپ وہ بھی نجیب الطرفین سید، یہ بھی نجیب الطرفین سید، ان کی خدمت میں رہے. وہاں سے جناب تبریز آئے، تبریز تشریف لے گئے تو تبریز کے اندر ایک بہت بڑی ہستی کا نام تھا حضرت ابو سعید تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل. ان سے فیض حاصل کیا. او نکیاں ہوندیاں باغ بیچے آتے ہو، پھر ٹورا اے ولایت سوکھی لب دیئے. آج کل بندیاں ولایت نو کھچ بنائے ہیں. گن دے جاؤ کتنیاں بندیاں نال ملاقات ہے تے بڑی بڑیاں ہستیاں نال. حضرات محترم کبھی سید عثمان ہارونی سے ملاقات، کبھی سید نجم الدین کبریٰ سے ملاقات، کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملاقات، کبھی ابو سعید تبریزی سے ملاقات. وہاں سے فیض حاصل کرنے کے بعد پھر یہ رکا نہیں، یہ مرد درویش وہاں سے اصفہان تشریف لے گئے. اور اصفہان کے اندر شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی صحبت سے آپ فیض یاب ہوئے. تو اس وقت ایک بندہ ساتھ اور بھی تھا، اس بندے کا نام تھا، 9 سال عمر تھی، نوخیز اس بندے کی. یہ ساتھ تھا، نام تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے ساتھ تھے جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے. آپ گنج شکر بابا فرید الدین کے مرشد، نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں. اصفہان سے پھر آپ خرقان تشریف لائے. خرقان کے اندر 2 سال واز فرمائے. وہاں کے غیر مسلموں کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کر کے ان کو مسلمان کیا. پھر وہاں سے چلے ایران کے شہر استراباد تشریف لائے. وہاں مرد کامل شیخ ناصر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ہاں قیام پذیر ہوئے. یہ شیخ ناصر الدین کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مل جاتا ہے. پھر وہاں سے حرات آئے. اب پیچھے سے وہ مصطفیٰ کریم کا ارشاد بھی ہے. یہ سفر کرتے کرتے اسی ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حرات پہنچے. اب یہ حرات کہاں ہے افغانستان میں، لیکن ایران کی سرحد کے بالکل قریب. یعنی ایران سے نکلے افغانستان کے اندر آئے تو حرات کے اندر
یہاں پر حضرت سید عبداللہ انصاری کے مزار پر قیام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خوشبو پھیل دی ہے، ڈکو تو ڈکیندی۔ جب وہاں قیام کیا تو لوگ امنڈ پڑے، انہوں نے کہا یہ کوئی مقبول ہستی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ صبح سے لے کر شام تک رش ہی رش، بڑے پریشان ہوئے، میں وظیفے بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں جب چرچے ہونے لگے بات حد سے بڑی، خود ہر رات کو خیر آباد کہا، خیر آباد کہہ کے سبز وار ایک علاقہ ہے وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سلسلے چار آپ جانتے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ کے شہنشاہ ہیں یہ شہاب الدین۔ ان سے ملاقات ہوئی، یہ سامنے بیٹھے ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی بھی بیٹھے ہیں۔ انبیاء کی گفتگو ہو رہی ہے، محفل لگی ہوئی ہے۔ کون ہے؟ ایک ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، ایک ہے بختیار کاکی، اور ایک ہے یہ معین الدین چشتی اجمیری۔ یہ محفل لگی ہوئی ہے، انبیاء کے تذکرے چھڑے ہوئے ہیں۔ سامنے سے 12 سال کا ایک بچہ تیر کمان ہاتھوں میں لے کے گزرا، معین الدین کی نظر اس بچے پہ پڑی۔ بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کو کہا او بچہ پہ دے ہو؟ جی جی۔ فرمایا ہندوستان دا بادشاہ ہوئے گا۔ انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا جی میں آنکھ جے چھڑیا تے آنکھ بیٹھا ہون تے ہون انج کریا معاف کریا ہے، آنکھ بیٹھا ہوئے گا۔ او بچہ شمس الدین التمش من بادشاہ بڑھیا، شمس الدین التمش پھر یہ بادشاہ بنا۔ اور سلسلہ چشتیہ، یہ جو آپ کا جس کے شہنشاہ ہیں آپ، یہ آپ کے علاقے کا ایک قصبہ تھا جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس قصبے کا نام تھا چشت۔ چشت، وہاں سے پھر آپ ہندوستان میں قدم رنجہ فرمایا تو تشریف لائے، تو پھر آپ نے جو سلسلہ تصوف روشناس کرایا، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے اس قصبے کے حوالے سے اس سلسلہ تصوف کا نام سلسلہ چشتیہ پڑ گیا۔ چشتیہ اصل میں پنڈ کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے وہ پڑ گیا۔ تو آپ نے 14 رجب کو آپ کی ولادت تھی، 6 رجب کو، یہ کل گزری ہے 6 رجب، آج 7 ہے، 6 رجب 661 ہجری اور 1230 عیسوی کو 97 سال کی عمر میں اسلام کا ڈنکا بجانے کے بعد 90 لاکھ ہندوؤں کو ہندوستان میں کلمہ پڑھانے کے بعد یہ مرد درویش 97 سال کی عمر میں اجمیر شریف کے اندر ان کا وصال ہوا۔ آپ کی تصنیفات جو کتابیں لکھیں، ایک کتاب آپ نے لکھی انیس الارواح، ایک کتاب آپ نے لکھی گنج الاسرار، ایک کتاب آپ نے لکھی دلیل العارفین۔ یہ طہارت، نماز، وضو، غسل کے مسائل اور ان کے راز اس میں بیان ہے۔ ایک کتاب ہے بحر الحقائق، ایک کتاب ہے اسرار الواصلین، ایک کتاب کا نام ہے رسالہ وجودیہ، ایک کتاب ہے دیوان معین الدین چشتی۔ یہ جو دیوان معین الدین چشتی ہے، اسی میں ہی ہے شاہ است حسین، جس میں آپ کے اشعار کا ذکر ہے۔ غوث پاک کے حوالے سے بھی اشعار کہے، امام حسین کے حوالے سے بھی اشعار کہے، یہ آپ کی اس دیوان میں موجود ہیں۔ حضرات محترم، آپ کے جو خلفاء آپ نے چھوڑے، 10 خلفاء ہیں۔
نمبر 1 قطب الدین بختیار کاکی آپ کے خلیفہ تھے جی، آپ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی جو کہ مرشد ہیں بابا فرید کے جی۔ اور جناب نمبر 2 حمید الدین سعید ناگوری، نمبر 3 فخر الدین بن معین الدین، نمبر 4 آپ کا خلیفہ آپ کی خلیفہ تھی آپ کی بیٹی بی بی جمال بنت معین الدین، بڑی ولی کامل زاہدہ اور صاحب کرامت بزرگہ گزری ہیں، ولیہ گزری ہیں۔ اور نمبر 5 محمد یادگار سبزواری، نمبر 6 چھٹا خلیفہ سلطان شمس الدین التمش۔ یہ شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ بھی تھا، ولی بھی تھا، پیر بھی تھا، اور یہ ان کا خلیفہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خلیفہ۔ نمبر 7 فخر الدین گردیزی، نمبر 8 ضیاء الدین بلخی، نمبر 9 شہاب الدین محمد، نمبر 10 علی بخاری۔ اب ان آپ کے شاگردوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو زمانے کے ولی گزرے۔ اب ان ساری ہستیوں نے آپ کو جو لقب دیے، جن بندے